تو ختم نبوت کی صراحتاً آیت 1 ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام کی 3 ہے، 4 آیتوں کا منکر مرزا غلام احمد کافر ہے، اور صرف 45 آیتیں بشریت کے انکار میں ہیں، اور پھر بھی یہ فرقہ ابھی تک مسلمان ہے۔ ببی عقل و دانش ببایت گریز، اس عقل و فہم پر رونا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جن بزرگوں کو تحقیق ہے، جیسے اس عاجز و فقیر کو، اور امام الزمان اور اس وقت کے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان کو، اور ان سے پہلے مولانا منظور نعمانی کو، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد کو، انہوں نے بھی الشہاب میں تکفیر کی، ان کے متبعین کا ہے، اور جن کو نہیں ہے تحقیق، جیسے حکیم الامت کی بعض عبارات سے پتہ چلتا ہے، یا ہمارے اور بڑے بڑے علماء کرام اس میں متعمل اور فکر مند ہیں، ان کے متبعین احتیاط کرے اور بدعتی کہے اور پھر کافر نہ کہے، کیونکہ یہ کفر تحقیقی ہے۔ مجھے تو ایسی تحقیق ہے جیسے مرزائیوں کے، بلکہ اس سے زیادہ تحقیق ہے اللہ کے فضل سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بروز حشر اس کا انعام زیادہ ملے گا کہ ایک ایسے وقت میں جو بڑے بڑے مولوی ورطہ غفلت کے شکار تھے، اور آپ جیسے چھوٹا آدمی 32 سال سے ان کو للکار رہا تھا، حال ہی میں ہمارا 2 ٹوک فتویٰ بدعتی کے بارے میں شائع ہوا ہے، ان میں ان کے کفر کا واضح اعلان ہے۔ خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ جس شخص کے بارے میں کفر کا حکم ہو جائے تو 4 باتیں خود بخود لاگو ہو جائے گی: بیوی علیحدہ ہونا، آئندہ اس کے ساتھ مسلم کا نکاح نہ ہونا، اور اس کے ذبیحے کا مردار ہونا، اور ان کو شاعر اسلام سے منع کرنا۔ زمانہ حال کے بریلوی مفکرین کو، علماء کو سوچنا چاہیے، جیسے مشہور زمانہ مبتدی خطیب شفیع اکاڑوی نے مرنے سے پہلے مولانا مفتی رفیع عثمانی مدظلو کو گواہ بنایا کہ ہمارے بریلوی علماء نے جو کچھ علماء دیوبند کے بارے میں کہا ہے میں توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ رہے۔ اور ایک دن دارالعلوم جا کے مولانا رفیع صاحب کی مجلس میں پھوٹ پھوٹ کے روئے، کہا موت قریب ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے تو روئے زمین کے اعلیٰ اور اولیاء کو کافر کہا ہے، علماء دیوبند کو۔ اس کا نالائق بیٹا کہتا ہے کہ یہ رفیع صاحب اور دیوبندیوں کی جال سازی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ تعارف علماء دیوبند تو اس نے خود لکھا ہے، اس کے اخیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے، خود لکھا یہ، اور یہ آخری کتاب ہے اس کی۔ ہمیں کسی کو کافر کہنے کا شوق نہیں ہے، ہم اس کو باعث خطر سمجھتے ہیں، لیکن دین کا تحفظ ضروری ہے۔ طلب عزیز صحیح مسلم کے مقدمے میں سب پڑھ چکے ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو بے دین سے بچانا مسلمان کا اور بالخصوص عالم دین کا فرض ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب روافض کی تکفیر کی اور اس طرح لکھا کہ زمانہ حال کے شیعہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 187، تو عبد الماجد دریابادی نے ان کو خط لکھا، سوال جواب۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں مجھے ان کو کافر کہتے ہوئے دل لرزتا ہے۔ حکیم الامت لکھتے ہیں یہ بھی تقوی اور احتیاط کی وجہ سے ہے، لیکن دوسری طرف غور نہیں کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں سادہ لوح مسلمان بے دین ہو جائیں گے، انہیں مسلمان سمجھ کر۔ جو لوگ حکیم الامت کے متبعین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں
اور پھر بھی وہ روافض زمانہ کی تکفیر میں متعمل ہے، ان کو کم از کم امداد الفتاوی کا یہ فتویٰ غور سے پڑھنا چاہیے۔ وقت کے شاہکار مصنف، محقق، عالم، حکیم الامت کے صحبت یافتہ خلیفہ عبد الماجد دریابادی جیسے آدمی حضرت حکیم الامت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہے یہ نہ کہے، اور لکھتے ہیں میں نے ایک ایسا فتویٰ پڑھا ہے جس پر بڑے مولانا کے دستخط ہے، بڑے مولانا حسین احمد صاحب کو کہتے ہیں، اس لیے میں ڈر گیا۔ حضرت نے لکھا کہ وہ صحیح ہے، اور واقعتاً یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ کسی کی تکفیر کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، من قال لأخیہ کافر فقد حل بأحدہما، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا ان میں سے ایک کافر ہوگا، اگر وہ نہ ہو تو پھر کہنے والا ہوگا۔ اس حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے زمانہ حال کے مبتدئین کی ہم تکفیر کر رہے ہیں، عوام نہیں، علماء کی۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر اور اس کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا یہ ارشاد کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ ما لم ينکر احدى من ضروریات الدین، ہم سمجھتے ہیں کہ فقہ اور فقہا کا منکر کافر ہے۔ ائمہ اربعہ کی تذلیل و تفسیق کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور روافض میں تو ہمیں کوئی تعامل ہی نہیں ہے، ان کا کفر مرزائیوں سے اسوأ حال ہے۔ البتہ جو کفر تحقیقی ہے اس میں طرف ثانی کا لحاظ ضروری ہے، متعملین علماء کا، اور جو کفر قطعی ہے اس میں ان کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم کہ آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ جو لوگ کفر کر چکے ہیں ان کے بارے میں برابر ہے، یعنی یہ فیصلہ ہے، سواء علیہم حتم علیہم، لازمی بات ہے۔ یہ ان کفار کے بارے میں ہے جن کا خاتمہ کفر پر طے ہو چکا ہے، اور یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کس کس کافر کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اس لیے سب کے بارے میں یہ امکان تھا کہ کسی وقت بھی ایمان لے آئے، اس واسطے تبلیغ نبوت جاری رہی۔ یہ جواب اس سال کا ہے، اس سے پہلے 15 سال نہیں دیا، یہ پہلا سال ہے۔ قدیم جواب جمی مفسرین کا وہ یہ ہے کہ سواء علیہم ہے، سواء علیکا نہیں ہے، ان کو فائدہ نہیں ہے، آپ کو فائدہ ہے تبلیغ کرنے کا۔